أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعن في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی غور و فکر نہیں کیا؟ علم ترى ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالی سخر لکم ما فی الارض یقیناً اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. سخرہ مسخر کرنا، کام میں لگانا، خدمت میں لگانا، یعنی وہ چیز مفید بنا کر تمہارے کام میں لگا دی. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو جو سمندروں میں چلتی ہے اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق وہ کشتی سمندر میں چلتی ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ ہی ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اور وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ نے روک رکھا ہے، وہ نہیں گرے گا مگر اسی کے حکم سے.
ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بلا شبہ اللہ تعالی لوگوں پر بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم کو موت دیتا ہے اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، انسان یقیناً اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، ناسکوہ، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ان کا ایک طریقہ عبادت مقرر کر دیا ہے، ناسکوہ، جس پر وہ چلتے رہتے ہیں، اس کو کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو یہ لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً ہدایت پر ہیں، سیدھے طریقے پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بلا شبہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یقیناً یہ سب کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بلا شبہ یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور جن کے متعلق ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، روشن اور کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے چہروں سے تم ناگواری کو پہچان لوگے، جان لوگے۔ جب بھی ہماری آیتیں ان پر واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تم پہچان لوگے، جان لوگے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہ ان پر ناگواری ہے۔ اور یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے ان لوگوں پر جو ہماری آیات ان پر پڑھتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو آگاہ کروں اس سے بھی زیادہ بری چیز سے؟ النار، وہ آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک ہم نے ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آئیے اب اس پر ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مفید بنا کر
تمہارے لیے کام میں لگایا ہے۔ زمین ایک بے جان اجزاء سے مرکب ایک کرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کی رہائش کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس زمین کو، اس پر انسان کو اتارا، انسان کو بسایا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اب زمین کو دیکھیے، زمین میں قسم قسم کے جمادات ہیں، طرح طرح کی نباتات ہیں، ہزار قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند پرند درندے ہیں، بے شمار قسم کے جانور موجود ہیں۔ خشکی کے جانور کے علاوہ پانی کے جانور بے شمار ہیں، حیوانات کے علاوہ معدنیات بھی اللہ نے اس میں بے شمار رکھی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اندر اس کے پیٹ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے، اس کے صحراؤں میں جو کچھ ہے، اس کے دریاؤں میں جو کچھ ہے، اس کے سمندروں میں جو کچھ ہے، پہاڑ، بیابان، آبادی، یعنی جو کچھ بھی چیز ہے وہ سب اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے خدمت میں لگانا، مفید بنا کر استعمال کرنا اور انسان کے زیر تصرف کرنا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اپنی ایک عظیم نعمت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، اسے اپنے گرد گرد کے ماحول پر نظر دوڑانی چاہیے، اسے نظر آئے گا کہ ہر جگہ اللہ کا حکم کار فرما ہے، ہر جگہ اللہ کی چیزیں موجود ہیں، اور اگر اللہ یہ کام نہ کرتا تو اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا اس چیز کو۔ دوسرا کوئی نہیں ہے زمین میں جو ان سب چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ زمین کی پیدائش کے لیے اور انسان کے لیے اسے سازگار بنانا اور موافق بنانے کے لیے اللہ نے جس طرح اپنے علم کا استعمال کر کے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا قانون اور ضابطہ ہے کہ انسان کے لیے زمین کی ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں، اور ایک خاص اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا کہ والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اسی کے حکم سے۔ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی سواریوں سے نوازا ہے، وہ جانوروں کی پشت پر بھی سواری کرتا ہے، جانوروں سے کام لیتا ہے، اور مختلف طرح کی گاڑیاں ہیں، جانوروں کے دم سے آدمی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ بادبانی کشتیاں ہیں، سمندری جہاز ہیں، اور وہ سمندر میں چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ کا قانون اگر ساتھ نہ دے تو تمہاری یہ کشتیاں اور یہ جہاز جو تم نے بنائے ہیں یہ پانی پر چل نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کے ذریعے سے تمہاری کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ تم ساری ترقی جو کر رہے ہو انہی کے ذریعے سے تو کر رہے ہو۔ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، تم غور نہیں کرتے، تم اس کو دیکھتے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آس پاس کی چیزوں پر نظر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم شرک میں مبتلا ہو گئے؟ کیوں اس کے ساتھ اللہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ وہ رحمان اور رحیم تمہارے ساتھ کیسی کرم فرمائی کر رہا ہے، اس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں۔ اور وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو روک رکھا ہے اس نے کہ زمین پر نہ گر جائے۔ اللہ کا کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم کائنات پیدا کی ہے کہ اس میں نامعلوم کتنی کہکشائیں ہیں۔ آپ آسمانی نظام جہاں تک ہماری پہنچ ہے ابھی اس میں ہی ہم پورے طور پر نہیں جان پائے ہیں، اللہ نے کیسی کیسی کہکشائیں وہاں رکھی ہیں، اور کتنا بڑا نظام ہے شمسی موجود ہے وہاں، کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، بڑے بڑے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے، اور ہماری پہنچ سے بھی بڑے بڑے ستارے سیارے موجود ہیں۔
ایک دوسرے سے الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہ پر ہیں، اپنے مدار میں اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ٹکراتے؟ اپنے مدار میں ایک جگہ سے ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ کائنات کے اندر اتنے سیارے موجود ہیں اللہ کے آسمان میں، لیکن وہ اللہ کے قانون کے تابع ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا حکم ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا دوسرا ہے جو ان ستاروں کو، سیاروں کو، آسمان کو بنا سکتا ہے اور ان کو اس طرح خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب وہی ہے، وہ صرف اللہ ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے، اسی ایک حقیقت پر دنیا والے غور کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کا پیغام، قرآن اور تمام تعلیمات جو ان کو دے رہے ہیں، اور وہ سب برحق ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اتنی بڑی زمین ہمارے لیے بنا دی، اس میں چیزیں ہمارے لیے خدمت میں لگا دی، آسمان کے اندر اتنی چیزوں کو پیدا کر دیا اور اس کو ہمارے کام میں لگا دیا، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کے اندر جو سیارے موجود ہیں، ستارے موجود ہیں، وہ ٹکراتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر گرتے نہیں ہیں، ان کو اللہ روکے ہوئے ہے۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بڑا نہایت رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ رؤوف رأفتن سے بنا ہے، فعول کا وزن صفت مشبہ کا ہے، بہت شفقت کرنے والا، رحیم بہت بڑا مہربان۔ یہ ہے اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی۔ یہ لفظ رافن ماں کی ممتا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچوں کے تئیں کس قدر حساس ہوتی ہے، کیسے محبت پیار سے پالتی ہے، بچوں کی جس مرحلے میں وہ ہوتے ہیں ان کی چیزوں کا کیسا لحاظ رکھتی ہے، کس وقت ان کو کیا دینا ہے، کیا کھلانا ہے، کہاں رکھنا ہے، کون سے کپڑے پہنانے ہیں، سردی گرمی میں ان کو کیسے رکھنا ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ماں کس طرح لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی ممتا ہی تو ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر وہ ان کے انتظامات کرتی ہے، ان کا لحاظ اور خیال رکھتی ہے اور پیار سے پالتی ہے، ممتا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے تو وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں انسان اس کی بات نہیں ماننا ہے، عذاب نہیں لاتا ہے، تو اس دنیا میں انسان کو جو مہلت ملی ہے یہ خدا کی فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے ملی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی، اور جس کے بغیر اس دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی کے حکم سے لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہو تو اس کائنات کی ہر چیز انسان کی دشمن بن جائے گی۔ وہ کشتی جس پر وہ سوار ہو رہے ہیں، اللہ ابھی حکم دے وہ اس کے خلاف ہو جائے گی، اسی میں ڈوب جائے گا۔ جس چیز کو حفاظت کا ذریعہ بنا رہا تھا وہی اس کی موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اللہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی گواہ ہے اس آیت کی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ پوری کائنات اللہ کی، پوری دنیا کی چیزیں اس بات پر گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی کرم فرمائی کا، اللہ کی شفقت اور نرمی کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کے اپنے بلبوتے اور اس کے علم، سائنس، ترقی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، انسان نے ٹیکنالوجی میں ہائی فائی ہو گیا ہے، سائنس دنیا پر اس نے کمال حاصل کی ہے، یہ اس کی وجہ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کی رحمت، خدا کی عنایت اور خدا کی شفقت، اللہ کی شفقت پر ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کی ایک اینٹ بھی ذرا سی اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اللہ ہی کے حکم ہے کہ سب چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے،
ان پر شفقت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہا ہے ایک انسان کی مخلوق کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر بھی کوئی حق بنتا ہے نہیں بنتا ہے انسان کی؟ اللہ نے تو اتنے انتظامات کیے ہیں، اب انسانوں کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس محسن کا، اس کرم فرما اللہ کا، اس کے ساتھ اس کا حق ادا کریں۔ تو وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو مارے دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دعوت دے رہا ہے انسانوں ذرا اپنے اوپر غور کرو، اپنے متعلق تو سوچو، علم و عقل اور حکمت و دانش سے کام لے کر تو دیکھو اور فیصلہ کرو کہ تم خود کہاں سے آئے ہو، تمہارا وجود کس طرح بنا ہے۔ تم بے جان تھے، اللہ نے تم میں جان ڈالی۔ کس نے ڈالی جان اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی ہے تم کو جو موت دیتا ہے، وہی ہے تم کو جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر انسان صرف اپنے بے جان اجزاء، اپنی پیدائش، زندگی اور موت کے تمام مراحل پر خود غور و فکر کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ انسان جیسی شاہکار مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اسے زندگی کے تمام مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے یہ تمام مراحل اس کے لیے طے کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی بے وفائی کرتا ہے۔ ان الانسان لکفور، یہ انسان جو اس کو عطا کرنے والا ہے اس کی ذات کو بھول کر دوسروں سے دل لگاتا ہے، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جس خدا نے، جس اللہ نے انسان کے لیے زمین اور اس پر جو کچھ ہے مسخر کیا ہے، اور جو آسمان اور زمین کو اس پر گرنے نہیں دیتا، جو جہازوں کو سمندر میں تیراتا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے حیات عطا فرمائی اور موت سے دوچار کیا اور پھر دوبارہ اسے زندگی عطا کرے گا، ایسے رحیم و شفیق اللہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر دوسروں کا گرویدہ اور فریفتہ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ تو یہاں اس کو تعلیم ہے کہ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے وابستہ ہو جا، ناشکرا مت بن۔ وہ شیطانی راستہ ہے، وہ اللہ کی سے بغاوت کا راستہ ہے، وہ اللہ کی پکڑ کا راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے، شکر گزاری جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، خدمت میں لگائی ہیں، تو اس کا حق یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ان کی چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز میں انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بالآخر اس نے یہ سب کچھ دیا ہے تو اسی کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے۔ خدا ہی نے زندگی بخشی ہے اور وہی موت دیتا ہے، پھر وہی زندہ کھڑا کرے گا۔ جب اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی تو آخر دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے میں اس کو کیوں دشواری آئے گی؟ لیکن یہ انسان ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ناقدری کرتا ہے۔ تو یہ مخالفین جو دین کے مخالف ہیں ان سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم محمد کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہو۔ وہ تمہیں رب سے جوڑتا ہے، تمہارے پیدا کرنے والے سے جوڑتا ہے، لیکن تم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، اس کی بات نہیں سنتے ہو، اس کے طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ تو اللہ بڑے پیار سے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ان کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے عبادت کا۔ منسک نسکا سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا اور قربانی کرنا۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے
وہاں بھی اس کی تشریح آئی تھی کہ یہ خاص لفظ بھی ہے اور عام لفظ بھی ہے۔ خاص یہ کہ خاص قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ طریقہ عبادت شریعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں کی تشریح ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ان کی قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، وہ اس کو کر رہے ہیں، یہ بھی ہے، اور ہم نے ان کو عبادت کا ایک طریقہ دیا ہے، وہ اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فلا ینازعن فی الامر، تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ سے جھگڑے نہیں اس معاملے میں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے جھگڑا کرتے تھے، کچھ کے نام ہیں اس کے اندر، کہ وہ جھگڑا اس بات پر کرتے تھے، کیا بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے کو تو تم کھا لیتے ہو، جو تم خود مارتے ہو، اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہو پیٹتے ہو، اس کو تم کھا لیتے ہو، اور جو خدا مارتا ہے یعنی مردہ، اور اس کو تم نہیں کھاتے ہو۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے ان فضول باتوں پر جھگڑا نہ کریں۔ فلا ینازعن فی الامر وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ان پر توجہ مت دیجیے اور بلاتے رہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ آپ سے آپ کے پیغام و دعوت اور دین و شریعت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور یہ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو آپ ان سے جھگڑیے مت، آپ کا کام اپنے رب کی طرف بلانا ہے، بلاتے رہیے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے گھبرائیے نہیں آپ۔ تو کفار اور مشرکین کا اعتراض تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں کوئی نیا دین، نئی دعوت نہیں لے کر آیا ہوں، میری دعوت اور دین وہی ہے جو سارے نبیوں کا تھا، تو پھر یہ تمام نبیوں کی شریعتوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف کیوں ہے؟ اور آپ خود، آپ کی شریعت تو بہت کچھ پہلی شریعتوں سے مختلف ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہر پیغمبر کو ایک شریعت، ایک منہاج، ایک طریقہ عمل دیا تھا، اور وہ لوگ اس کو اپنے اپنے دور میں اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طریقہ اور شریعت دی ہے۔ دین سب کا ایک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ الگ طریقہ زندگی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس زمانے میں اور جس دور اور حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ احکام اور قوانین اور طریقے اللہ نے بیان کیے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ جھگڑنے کا کوئی جواز ہے۔ آپ کا کام ہے بہرحال آپ ان کو اپنے رب کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی اطاعت، اللہ کی وفا شعاری کی طرف ان لوگوں کو بلاتے رہیے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، وہ شبہات ڈالتے ہیں ڈالنے دیجیے، وہ شرارت کرتے ہیں انہیں کرنے دیجیے، وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی جہالت سے ان کو نکالیے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ انہیں روشنی کی طرف بلاتے رہیے، تاریکیوں سے نکالتے رہیے، ایک دن آئے گا وہ خود آپ کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ آپ تو راہ راست پر ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، انک لعلی ھدی مستقیم، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول کو کہہ رہا ہے۔ تو آپ تو راہ راست پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ہدایت اور حق سے آپ ہمکنار ہیں۔ آپ کو ایک طرف اپنی زندگی کو حق کے سانچے میں ڈھالنا ہے، تو دوسری طرف ان کو حق پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ اپنا فریضہ نبوت ادا کرتے رہیے اور لوگوں کو بندگی کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ اور پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بہرحال تمہارے کرتوت سے واقف ہے۔ تمہیں حق کی مخالفت اور اہل حق سے جھگڑا کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں خود منہ ڈال کر اور اپنے اندرون میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ تمہارے عقائد کیا ہیں، تمہارے خیالات کیا ہیں، اور تم خود کیسے ہو، تمہارے عادات و اطوار کیسے ہیں، تمہارا کیریکٹر کیا ہے، تم خود اب کتنے کیسے کیسے کاموں میں مبتلا ہو۔ تو
فقول اللہ اعلم بما تعملون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تمہارے کیسا برتاؤ ہوتا ہے، تم اہل حق کے سامنے جھگڑا کرتے ہو اور تم اپنے کالے کرتوت پر نظر نہیں ڈالتے، لیکن اللہ واقف ہے اس سے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے کہ تم اندر خانے کیا کرتے رہتے ہو، اور یہاں آ کر اللہ کے رسول سے جھگڑتے ہو اور ان کے اصحاب سے جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے سلسلے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر سب چیزیں کھول کر رکھ دے گا کہ تم کس چیز میں جھگڑتے تھے اور کس چیز کا اختلاف کرتے تھے، جو اختلاف کی چیز نہیں تھی تم اس میں بھی اختلاف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اگرچہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے مضارع کا، کہ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو نہیں پتا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ رخ اصلاً ان مخالفین کی طرف ہے جو اللہ کے دین میں اختلاف کر رہے تھے، ان کی طرف ہے، ان کے رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ کیا نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا اس سے باخبر ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے، سب کو جانتا ہے، سب چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں، کوئی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب چیز اس میں لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہاں فیصلہ کرے گا وہ علم کی بنیاد پہ کرے گا، جو اس سے پچھلی آیت ہے اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں، تو اللہ جو کچھ فیصلہ کرے گا وہ علم کی بنیاد پہ کرے گا، کیونکہ اس کے علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے یہ سب کچھ ایک کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ نے اپنا منصوبہ، اپنا پلان اور اس کے مطابق عمل کی تفصیلات سب ایک کتاب میں درج کر رکھی ہیں، ابتدا سے لے کے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے لیے اس کو دکھانا اور اس کو سامنے لانا بالکل آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال، کرتوت، کارنامے، ہر ایک زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہے اس نے، اور پھر وہ اس کو دکھائے گا، اور دکھانا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اللہ کے لیے ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے، کسی میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ بھلا ایک ایک فرد، ایک ایک کا جزیہ، ایک ایک کی تفصیل کیسے محفوظ رہ سکتی ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ کام ہو سکتا ہے، ناممکن ہے بے شک، لیکن اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں کس قدر ریکارڈنگ کے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، کس طرح چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں، ایک بٹن دباتے ہی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، برسوں کا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اتنی ایجادات کر چکی ہے، اتنی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکی ہے، اس کے لیے اتنا کام کرنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے، تو اس کے لیے کیا دشواری ہوگی؟ کوئی دشواری نہیں ہوگی، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں باخبر کر رہا ہے ان کالے کرتوت کرنے والوں کو کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ فیصلہ کرے گا، اور ریکارڈ اللہ کر رہا ہے، اس کے مطابق، اللہ کے علم کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ لوگ عجیب ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ اس چیز کی عبادت کر رہے ہیں جس کی سند اللہ نے نہیں نازل کی ہے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٍ، اور خود ان کو کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، ان کا حال عجیب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، فرضی من گھڑت چیزوں کو پوچھتے ہیں، بے جان عناصر مادوں کو پوچھتے ہیں، جمادات کو پوچھتے ہیں، نباتات کے آگے سر جھکاتے ہیں، حیوانات کو بھی پوچھتے ہیں، زندہ مردہ انسانوں کو پوچھتے ہیں، فرشتوں کو پوجنے لگے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں تک کی عبادت اور پوجا میں لگے رہتے ہیں۔ حد یہ کہ بہت سے ایسی چیزوں کو بھی پوجتے ہیں جن سے آدمی کو گھن آتی ہے، حالانکہ اللہ نے ان میں سے کسی کی پوجا، اطاعت، بندگی اور پرستش کی نہ اجازت دی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی سند اتاری ہے، اور نہ کسی غیر اللہ کی پوجا، پرستش، اطاعت اور بندگی کے حق میں کوئی علمی اور تحقیقی ثبوت موجود ہے۔ کوئی تحقیق کر کے بتا دے، کوئی علمی ثبوت دے دے، نہیں دے سکتا، بلکہ یہ عمل اس قدر نامعقول اور ظالمانہ ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اور کائنات اور انسان کی فطرت اور حقیقت پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آگے کہ یہ ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کے جھکے گا آدمی، تو وہ نہ اپنا حق ادا کر سکتا ہے، نہ لوگوں کا حق ادا کر سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرے گا وہ۔ تو ایسے ظالموں کا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، کوئی ان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ جس دن انصاف کے لیے بیٹھے گا تو اس دن کوئی ان ظالموں کا مددگار نہ بن سکے گا۔ جن چیزوں کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری سفارش ہمارے اللہ کے یہاں ہماری یہ سفارش کریں گے، اور تو اللہ یہاں کھول کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ خدا نے ان کے حق میں کوئی پروانہ جاری کیا ہے، کوئی اللہ نے ان کے حق میں کوئی سند جاری کی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ وہ اس کی خدائی میں شریک ہیں، اور نہ ہی ان کے اپنے ہی پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ سب بے یار و مددگار ہوں گے، جن کو یہ اپنا کارساز سمجھ رہے ہیں اور ان کے آگے جھکے جاتے ہیں، یہ سب بیکار ہو جائیں گے، کوئی ان کے حق میں کوئی مفید ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ہماری واضح آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، یعنی وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، یہ اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے، قرآن کی آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ ان کو معلوم ہے کہ قرآن سنیں گے تو ان کے دل میں اثر ہوگا، تو یہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں، طیش میں آ کر حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان منکرین حق کا حال ہے کہ اللہ کے مخلص اور سچے وفادار بندے جب انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کو سننے کے بجائے طیش میں آ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی مخالفت اور دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور حق کو نیچے دکھانے کے لیے ہر اوچھا ہتھیار، ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ ان لوگوں پر جو ہماری آیات ان پر تلاوت کر رہے ہیں، ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ستا یستو کے معنی یہ بھی کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اعلیٰ کے ساتھ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر حملہ کر کے اسے مغلوب کرنا، اس پر غالب آ جانا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر سے اس قدر غصہ ہے، غیظ و غضب میں مبتلا ہے کہ یہ بالکل کیا کریں گے، ان کے اوپر پل پڑیں گے، جو قرآن کی تلاوت ان کو کر کے سنا رہے ہیں، جو ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، جو ان کو
اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن پڑھ کر ان کو قرآن سنا رہے ہیں، یہ ان پر بالکل ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک تو ناپسند کر رہے ہیں، اور اندر سے جب پڑھا جاتا ہے تو غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان ایمان والوں پر جو اللہ کے بندے ان پر قرآن پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں ان پر ٹوٹ پڑنے والے ہوتے ہیں۔ یکادون یسطون، ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ پڑیں گے، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون، جو تلاوت کر رہے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات کی۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، ان کے سامنے بات کو واضح کر دیجئے۔ یہ قل اپنی فکر کو ان کو سامنے پیش کر دیجئے۔ کیا؟ افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تم کو باخبر نہ کروں، باخبر کروں کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز، یعنی جس طرح تم یہاں غیظ و غضب میں ہو اور ظلم و ستم اور شرارت اور دشمنیوں سے میں اپنے آپ کو جلا بھنا رہے ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں میں تمہیں؟ وہ جہنم ہے، النار، وہ جہنم ہے، اور اس کی آگ جس کا وعدہ اللہ نے حق کا انکار کرنے والوں سے کر رکھا ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کافر، مشرک، باطل پرست، تمام آسمانی کتاب، تمام پیغمبر کو جو ہے اللہ نے سب کو، جو بھی ان کو جھٹلاتا ہے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ یہ کافر، مشرک، باطل پرست، یہ سب آسمانی کتابوں کے منکر ہیں، یہ خدا کے منکر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مصیر سارا یسیرو سے اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، اور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کر رہا ہے، رسول اللہ کے ذریعے سے ان کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم قرآن کی آیتوں پر کس قدر نالا ہوتے ہو، ناراض ہوتے ہو، اور تم قرآن کے پڑھنے والوں پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو جاتے ہو، تو سن لو اس سے بھی تمہارے لیے ایک شر ہے، اور شر وہ چیز ہے جس سے ہر ایک کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ شر اسی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو برا لگتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح فرما دیا کہ اگر اللہ کی آیات اور ان کے سنانے والوں سے یہ ایسے ہی غصہ ہوتے رہے تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دے رہا ہوں جو اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارے چہرے کو بگاڑنے والی ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی تلاوت سے تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں اور تم غصے میں آ رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ ایک ایسی خطرناک النار، آگ جہنم کی، اس سے تمہارا سابقہ ہونے والا ہے، اور وہ لازماً تمہیں آ کر رہے گی۔ وہ دوزخ کی آگ تمہیں ضرور پکڑ کے رہے گی، اور یہ وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، وہ بہت برا انجام ہوگا۔ تب تمہیں معلوم ہوگا کہ حق کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی ہوش کے ناخن لو، سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی تمہاری سانسیں باقی ہیں، اس لیے ابھی اپنی روش کو درست کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ ان سب آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس غیر اللہ کو چھوڑ کر، جو تم جن کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تبھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ ان تلاوت کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ تلاوت جو کر رہے ہیں اس پر غور کرو اور اللہ کو پہچانو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ جس طرح تم ابھی غصے میں ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ آگ تمہیں جلائے گی اندر سے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، اور تم ہمیشہ اس ٹھکانہ تمہارا رہے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیتیں تھی، آیت نمبر ہم نے پڑھا تھا کہ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھی۔ دیکھیے خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کے انسانوں کے لیے مسخر، تابع اور مفید اور زیر تصرف بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سمندر، جہاز اور تمام انسانی ایجادات، مصنوعات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے مسخر کیا ہے۔
اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید ہو کر کام کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ستارے سیاروں کو آسمان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، اللہ نے ان کو سنبھال کر رکھا ہے۔ جس روز چاہے گا اللہ تعالیٰ یہ پورا نظام دھرم برہم کر دے گا، لیکن ابھی اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے ان سب کو روکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پوری کائنات اور اس کے اجزاء کو اللہ نے انسان کے لیے مفید بنایا ہے۔ یہ اس کی شفقت اور مہربانی ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، اور زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی بخشی ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اور دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، مگر انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک ہی دین حق بھیجا، اور ہر زمانے، دور اور تاریکی میں پڑے لوگوں کو نکالنے کے لیے قانون بھی دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ اس پر زبان درازی سے کام لیتے، حق کو نہیں پہچانتے۔ اور بھی بہت سی اسی طرح آیات، ایک ایک آیت کا ایک ایک آپ نکالتے چلی جائیں گی تو اس کے مفہوم نکلتے چلے جائیں گے۔ اللہ فیصلہ کرے گا علم کی بنیاد پر، کیونکہ وہ پوری کائنات کے رازوں سے واقف ہے اور اس نے ہر بات لکھ رکھی ہے، اور انسان کے تمام اعمال کا اندراج بھی اللہ تعالیٰ بہت منظم طریقے سے کر رہا ہے۔ اور آخر میں ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگ جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان میں سے کسی کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ شرک کے حق میں کبھی کوئی علمی دلیل اور ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر کے ہمارے سامنے دونوں طرح کی باتوں کو رکھ دیا ہے۔ تو جو آپ دعوت حق مانیں گے ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو دعوت حق کے سلسلے میں غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے اور دوزخ کے شعلے ہیں، اور یہ سب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کفر و انکار اور شرک کرنے والے ہیں۔ تو اور ان کا یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیتیں تھی 72 تک، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔